یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اور اس میں الحمدللہ قرآن پاک کی منتخب آیتوں کو شامل کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور تفسیر صراط الجنان سے اور دیگر تفاسیر سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آج آیت کون سی ہے؟ آج سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ پہلے تلاوت قرآن، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر کے پیارے پیارے مدنی پھول۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کرو، اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، اور تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اس نے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ سبحان اللہ۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت، اس سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، ورنہ یہ بھی تقوی میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اسی لیے دیگر کاموں کے لیے 2 عضو ہیں، اور بولنے کے لیے 1 زبان، اور وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند اور 32 دانتوں کے پہرے میں قید ہے، تاکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے، اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان بھی زبان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کی آفات اور گمراہیوں میں بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے۔ حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے آج جس آیت کی تلاوت سنی، ترجمہ سنا، تفسیر صراط الجنان سے ہم نے مدنی پھول سنے، کیا شاندار بات ہے کلام اللہ کی۔ ہمیں زبان کی احتیاط کا درس دیا جا رہا ہے، اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بار بار ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں ایک بہت خوبصورت نعرہ بھی ہے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ واقعی ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ زبان کے قفل مدینہ کا درس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیا جاتا ہے کہ کم بولا جائے تو اچھا بولا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زبان روزانہ کیا کچھ بول رہی ہے۔ یاد رکھیے، روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ کوئی ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں
جو انہیں اللہ کی رضا دلا دیتا ہے، جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ نیک اعمال والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا جملہ زبان سے نکلتا ہے کہ جہنم کے گھڑے میں بندہ جا کر گر جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، بری بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور واقعی زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں، غیبت، دل آزاری، کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں بہتان لگانا، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو گناہوں بھرے ہیں اور زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ خدارا اس کے بارے میں علم حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت احتیاط بتائی جاتی ہے زبان کے حوالے سے۔ میں گزارش کروں گا کہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھیں، خاموش شہزادہ رسالہ پڑھیں۔ احساس ہوگا آپ کو کہ زبان ایک طرف تو بہت بڑی نعمت بھی ہے، ہم چاہیں تو بہت ساری نیکیاں زبان سے کما سکتے ہیں، مگر یہی زبان اگر غلط چلے تو نہ جانے کتنے گناہوں کا انبار لگا سکتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زبان احتیاط سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر اچھی گفتگو کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام